نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ بارات اور جہیز کے علاوہ شادی کے رسوم و رواج میں جن فضولیات کا اہتمام ہوتا ہے ان کی تفصیل کافی لمبی ہے اور نہایت ہوشربا بھی۔ اسلام میں نکاح کا ایک بامقصد اور پروقار عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو پیغمبروں کی سنت قرار دی ہے اور نکاح کو سادہ اور آسان رکھا گیا ہے، اور اس میں تکلفات اور لوازمات کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کا قیام مسجد میں کرنا اور رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا، یہ چیزیں شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو رسوم اور تکلفات ہمارے ہاں اختیار کیے جاتے ہیں ان سے نکاح کی سنت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے خاندانوں میں شادیاں انہی رسومات کے پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے متاثر اور متاخر ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے شادی کو کس قدر سادہ، آسان اور قابل عمل فریضہ بنایا، جسے ہم نے جھوٹی انا، دوسروں کی تقلید اور فضول رسومات کی بھیڑ چڑھا کر اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 30 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ پاکستانی خواتین شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، نمود و نمائش کو فرض سمجھ لیا ہے اور فرائض کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ شادی ایک فرض ہے، اسے فرض سمجھ کر ہی ادا کیا جائے تو بہتر ہے۔ اسلام میں شادی کو بہت آسان بنایا گیا ہے، مگر ہم نے جب اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی تو شادی کے سادہ اور آسان عمل اپنے اور دوسروں کے لیے مشکل بنا دیا۔ شادی میں دلہن والوں کی طرف سے لڑکی کے نکاح کے بعد باراتیوں کی مشروب اور سادہ کھانے سے تواضع کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کھانا نہ بھی کھلایا جائے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں، صرف مشروب سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ بارات بھی چند قریبی لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ دولہا ولیمے کی صورت میں چند عزیزوں اور دوستوں کو کھانا کھلا دے اور بس، شادی کا فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ پہلے تو لڑکی ڈھونڈنے کے لیے پورا صوبہ پھریں گے، لڑکی کی نادیدہ اور ناموجود خوبیوں کا تذکرہ خوب کیا جائے گا۔ ایک سے ایک بڑھ کر ایک لڑکی کی تلاش میں گھر گھر چکر لگائے جائیں گے اور لڑکی والوں کے گھر میں دعوتیں اڑائی جائیں گی۔ لڑکی کو دیکھنے اور جانچنے کی باری بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو ٹیبل معائنہ کر کے گھر والوں کی حیثیت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کس قدر جہیز ملنے کی توقع ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں میزبان پاس ہو گئے تو اگلے مرحلے میں سلیقہ شعاری کو چیک کرنے کی بجائے یہ دیکھا جائے گا کہ گھر اور کمروں کی سجاوٹ میں کس قدر قیمتی سامان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر لڑکی سرکاری ملازم ہے تو پھر اس کو اضافی نمبر بھی مل جاتے ہیں کہ سسرال کے گھر کا معاشی بوجھ بھی مستقبل میں آسانی سے اٹھا سکے گی۔ پھر لڑکی کو دیکھنے کی باری آئے گی۔ آنکھوں کی چھریاں تیز کر کے لڑکی کو کسائی کی نظر سے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے معیارات کی فہرست کو ذہن میں تازہ کر کے ایک ایک پوائنٹ چیک کیا جائے گا۔ پھر بے شرمی کے ساتھ پوچھ لیا جائے گا کہ جہیز میں لڑکی کو کیا کچھ دیا جائے گا۔ اپنی ڈیمانڈ کی فہرست سے جہیز کی فہرست کا تقابل کیا جائے گا اور آخر میں یہ کہہ کر کہ سوچ کر آپ کو بتا دیں گے۔ لڑکی والوں کو انتظار اور امید و بیم کی کیفیت مبتلا کر کے اگلی لڑکی دیکھنے کی تیاری شروع کر دی جائے گی۔ اکثر لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہوتا ہے کہ اچھا اور بہترین کھانا کھانے کی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ لڑکیوں کے والدین کھانے کھلا کھلا کر اور تواضع کر کر کے کنگال ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اس لیے وہ تواضع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر لوگوں نے رشتے کی تلاش کو مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ اکثر بچیاں ان پیشہ ور رشتہ ڈھونڈنے والوں کی خاطریں کر کر کے مایوس اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کتنی بیٹیاں جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے بالوں میں چاندی کی تاریں لیے والدین کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں شادی کی رسومات کی طرف۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، شادی کے لیے 2 ہی شرائط ہیں، نکاح اور ولیمہ، مگر ہم نے پرتعیش تقریبات اور پیچیدہ رسومات میں شادی کے بندھن کو بری طرح جکڑ دیا ہے۔ منگنی پر سونے اور ہیرے کی انگوٹھی اور دونوں جانب سے لڑکی کے ہاتھوں پر رقم رکھنا،
اس کے بعد مہمان حسب توفیق اور دستور دولہا دلہن کو نقدی کی صورت میں سلامی دیتے ہیں۔ پرتعیش کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مہندی کا فنکشن تو آج کل شادی کے فنکشن میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ چمکیلے اور بھڑکیلے لباس، انڈین گانوں پر ساری رات رقص ایک عجیب سی جنونی کیفیت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس فنکشن پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ شادی کے روز صورتحال اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ بارات کے ساتھ لگژری گاڑیوں کی لمبی قطار دراصل حیثیت سے بڑھ کر حیثیت دکھانے کی رنگ بازی ہوتی ہے۔ سینکڑوں باراتی ساتھ لے جا کر دلہن کے باپ پر ناواجب بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس قدر ٹھاٹھ کرنا ضروری بھی ہے تو ان لوگوں کو ولیمے پر بلا لیا جاتا۔ دلہن کے والد کا کیا گناہ ہے کہ اس پر سینکڑوں لوگوں کی مہمان نوازی کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنی ناک بچانے کے لیے دلہن والوں کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کم از کم 4-5 قسم کے کھانوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی اسے خدشہ ہی رہتا ہے کہ مہمانوں کی خاطر میں کمی نہ رہ جائے، جبکہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں وہ جہیز دیتے وقت بھی پھیلا چکا ہوتا ہے۔ اگلے دن ولیمے میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ مہمان خواتین زرق برق لباس میں اور خوب تیاری کے ساتھ آتی ہیں۔ خواتین کی جانب سے خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی تقریب میں ایک دفعہ پہنا ہوا لباس دوسری تقریب میں نہ پہنا جائے، ورنہ سبکی ہوگی۔ ولیمے میں بھی 4-5 کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دوران مہمانوں کی طرف سے دولہا اور دلہن والوں کے کھانوں کا تقابلی جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد جب دلہن اور دولہا کے گھر والے حساب لگانے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ناک بچاتے بچاتے کمر کا کڑاکا نکل گیا ہے۔ متمول لوگوں کی شادیوں کی نقالی میں اپنا دیوالیہ نکل گیا ہے اور اب کئی سال تک بچت کر کر کے اور اپنی ضروریات کی قربانی دے کر شادی پر لیے گیا قرض لوٹانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ اگلے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکے گا۔ شادی میں شریک ہونے والے رشتہ دار الگ پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کی رسومات میں شرکت کر کے ان کا بجٹ بھی اپ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت، کم خرچہ اور تکلف نہ ہو۔ موجودہ حالات میں اظہار مسرت کا مذکورہ جائز طریقہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اپنی مذہب سے وابستگی اور اس پر عمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے موقعوں پر وہ اللہ اور رسول کے احکام کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں اور محرمات منہیات کا نہایت دیدہ دلیری سے ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ مہندی کی رسم اور اس میں نوجوان بچیوں کا سرعام ناچنا، گانا، ویڈیو اور مووی فلمیں بنانا، بے پردگی اور بے حیائی کا ارتکاب، بینڈ باجے، میوزیکل دھنیں اور میوزیکل شو، آتش بازی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب غیروں کی نقالی اور اسلامی تہذیب و روایات کے اکثر خلاف ہیں۔ اسلام سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تعلق ہو سکتا ہے۔ جب شریعت کا حکم اسراف و تبذیر سے بچنے کا ہے اور نکاح کو آسان بنانے کا ہے تو ہمارے ہاں نکاح کی تقریبات جن میں کھل کر فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور احکام شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان سے پیغمبر علیہ السلام کی خوشی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اور جس تقریب سے اللہ اور رسول راضی نہ ہوں تو اگر اس سے پوری دنیا بھی خوش ہو جائے اس تقریب میں برکت نہیں آ سکتی۔ اس کے برخلاف جس تقریب سے اللہ اور اس کے پیغمبر خوش ہوں تو وہی بابرکت ہوگی اگرچہ پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، غیروں کی نقالی سے بچائیں اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔